سب شوکت عباسی. جیسا کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا صبح سے سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیو وائرل ہیں. کوپنی باغ بازار کے نزدیک ایک ہوٹل کو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی، جس آگ نے 2 فلور ان کے اپنی لپیٹ میں لیا. اس ہوٹل کے اونر راجہ منصور اخلاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے راجہ منصور اخلاق صاحب، ہم آپ کے اس دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. اللہ پاک اس سے بہتر آپ کو دے. تو جانتے ہیں راجہ صاحب سے کہ کیا ہوا، کس طریقے سے یہ آگ لگی. السلام علیکم. جی وان صاحب، آصف بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. لیکن ایک قدرتی حادثہ تھا، میرے نصیب میں تھا یہ نقصان. تو الحمدللہ اس جی ٹی روڈ پہ ایک مری کی صحت کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ایک اچھا ہوٹل اور ڈسپلن دیں. تو ہم نے اوپر جو ہمارے ہال تھے وہ زیادہ لکڑ کے بنے ہوئے تھے، فرش وغیرہ. تو مین جو ایشو بنا ہے وہ شارٹ سرکٹ کا بنا ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی بارہا دفعہ واپڈا والوں کو ہم نے کمپلین کی اور انہیں بتایا کہ ہمارا یہ بلڈنگ میں یہ ایشو آ رہا ہے، مگر شاید ان کی نااہلی کی وجہ سے اور لوگوں کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ پورے علاقے میں یہ مسائل بنے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک بندہ میرا وہاں پہ سویا ہوا تھا. الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. مالی تو چلیں زندگی کا یہ حصہ ہے، تو انسان پورا کر لیتا ہے. تو سب سے میں زیادہ جو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا 1122 والوں کا. ہمارے جو بھائی، ہماری جو بہنیں، انہوں نے کوئک رسپانس دیا اور ان دی 15 سے 20 منٹس میں ہمارا یہاں کے، کیونکہ ہمارا وہ اسٹیشن نزدیک ہی ہے، تو وہ وہاں پہ پہنچے. اور ہم خصوصاً ہمارے جو علاقے کے لوگ تھے، ہمارے گاؤں کے لوگ سارے بھائی، وہ وہاں پہ پہنچے، کیونکہ میں تو اسلام آباد تھا. تو انہوں نے پوری اپنی محنت اور کوشش اور ہمدردی کے ساتھ انہوں نے کام کیا. میں ان کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو ہمارے اپنے لوگ تھے، تو الحمدللہ جی چلیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، لگے رہتے ہیں یہ. تو اللہ اس سے بہتر انشاءاللہ نعمل بدل دے گا، کوئی ایسی بات نہیں. راجہ صاحب، آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہاں پہ بجلی کا کچھ ایشو آ رہا تھا، بہت مرتبہ واپڈا والوں کو بتایا گیا، لیکن پھر بھی واپڈا والوں کی طرف سے کوئی بندہ نہیں ہے. شوکت بھائی آپ بھی لوکل ہیں، آپ کو ساری چیزوں کا بہتر خیر پتہ ہے، صافت سے آپ کا تعلق ہے کہ آئے دن یہ مسائل چلے آتے ہیں. مگر خصوصاً ہمارا جو مری کا بیلٹ ہے یہاں پہ، یا شاید ہمارے جو یہ ایس ڈی او صاحب ہیں ہماری سائڈ پہ جو لگے ہوئے ہیں، تو اگر انہیں فون کریں تو یہ فون بھی اپنی مرضی سے اٹھاتے ہیں. تو مسائل حل کرنا تو چلے، اگر کسی سے کوئی رابطہ ہو، کسی کے آفس میں جائے، کسی ٹائم جائیں تو یہ ملتے ہیں، کسی ٹائم نہیں بیٹھے ہوتے. تو مسائل واپڈا کے سب سے زیادہ، اگر مری میں مسائل ہیں تو واپڈا کے ہیں. تو وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اگر مسائل کے حوالے سے اگر ہم کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو اجتماعی ہمارے مسائل چل رہے ہیں، چاہے وہ واپڈا ہے، چاہے یہ روڈ کا ایشو آپ کا دیکھ لیں، کہ ہماری کمیونٹی کا یہی 2-3 ماہ ہوتے ہیں. ہمارا بزنس بھی ریلیٹڈ ٹو ٹرانسپورٹ ہے، ہوٹلنگ ہے، اس کے والا ہماری دکانیں، ٹریڈ ہے. تو اگر راستے ہی بند ہوں گے، میں خصوصاً اپنی پنجاب انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے لوگ جو یہ زیادہ اکثریت میں، ٹھیک ہے ہمارا تعلق دوسری پارٹی سے ہوگا، لیکن پنجاب حکومت نون لیگ کی ہے اور ہمارے اس بیلٹ میں ہمارے ہی بھائی سب سے زیادہ نون لیگ کے ہیں. تو ہم التجا ہی کر سکتے ہیں کہ بس ہمارے لوگوں کا خیال کریں، چاہے وہ واپڈا ہے، چاہے وہ ہائی وے ہے. ابھی واسا والے بھی آ رہے ہیں، پانی کسی کا ہے نہیں ہے. تو مسائل ہمارے ضلع بنا ہے، ہم قانون پہ عمل درآمد کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ. تو اگر اسٹیٹ ہمیں کوئی ڈائریکشن دیتی ہے تو ہم خود بھی چلتے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو بھی ساتھ چلاتے ہیں. مگر ایک چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں نوٹس آ جاتے ہیں، کبھی پانی کے آ جاتے ہیں، کبھی گیس کے آ جاتے ہیں. تو ہمارے جو متعلقہ ہمارے لوگ ہیں جو یہاں پہ الیکٹڈ کہہ لیں، سلیکٹڈ کہہ لیں، تو میں ان سے بھی التجا کروں گا کہ آپ بھی بھائی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، آپ کو بھی ہمارے مسائل کا بہتر پتہ ہے، تو ان کا حل نکالیں. چلیں آج تو میرا نقصان ہو گیا، میں برداشت کر لوں گا. اگر ہماری کمیونٹی بھائی جان، اگر یہ دن رات ایسا ہوگا تو یہ مزید نقصان زیادہ بڑھے گا. تو گورنمنٹ کا کام ہے اس کو مزید بہتر کرنا. ایسا میں نے دیکھا ہے یہاں پہ، میں پہلے آیا بھی ہوں، ماشاءاللہ جو آپ نے یہ اپنا ہوٹل بنایا تھا،
بہت اچھا معیار تھا, بڑا سٹینڈرڈ کا, وی آئی پی اوپر فرنیچر لگا تھا, لکڑی کا جو کام تھا چھت کے اندر, نیچے زمین پہ آپ نے وہاں پہ لکڑی لگائی, نیچے ٹائل ماربل لگی, بہت ہی معیاری کام تھا, بہت ہی اچھا کام تھا. لیکن جب یہاں پہ ہم آئے ہر بندہ غم زدہ تھا آپ کے نقصان پہ, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ ہم نے جو آپ کے چہرے کی طرف دیکھا, آپ کے اندر ایک خوش مزاجی دیکھی, وہ کوئی دکھ درد جو ہوتا ہے, اتنا بڑا نقصان ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا, تو یہ حوصلہ اتنا کہاں سے؟ دیکھیں جی, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ہر بندے نے ہمارا احساس کیا, تو بھائی ساتھ ہوں, دوست ساتھ ہوں, تو یہی ہمدردی ہوتی ہے. باقی مالی نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کیا پتہ مجھے کسی اللہ نے بڑے نقصان سے بچایا ہو, تو شکر الحمدللہ, اللہ اس کا انشاءاللہ وہ غفور الرحیم ہے, تو اس کا بہتر نعم البدل ملے گا انشاءاللہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہاں پہ جتنا سامان لگا تھا سب جل گیا. سامان تو ظاہری بات ہے جی, جب وہ جلتی ہے, یہ جس طرح آپ یہ اپنا ہال دیکھ رہے ہیں اسی طرح تھے ہمارے ہال, تو شکر الحمدللہ بھائی جان, ہماری انسانی کوئی نقصان نہیں ہوا, تو جانی مالی نقصان کا کوئی نہیں ہے, وہ آج نہیں تو کل اللہ خیر کرے تو وہ پورا ہو جاتا ہے, کوئی نہیں, شکر الحمدللہ, سب سے بڑی بات ہے. حادثہ اللہ کی طرف سے تھا, لیکن آج جو آپ نے پیغام دیا کہ یہاں پہ فی الفور اگر کوئی ادارہ پہنچا تو ریسکیو 1122 کو آپ نے کریڈٹ دیا کہ انہوں نے کام کیا. الحمدللہ جی, ہماری پولیس, ہمارے دیگر جو ادارے تھے, ہمارا کرائم سین رپورٹ والے تھے, تمام اداروں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, مگر جو سب سے زیادہ ایفرٹس کیے ہیں وہ ہماری اس آج کے اس ڈیزاسٹر میں, اس میں سب سے زیادہ 1122 جو ہر جگہ پہ, یہ نہیں ہے کہ یہ میری جگہ پہ یہاں پہ آئے ہیں, الحمدللہ پورے پاکستان میں اگر کوئی ادارہ اس ٹائم اچھا کام کر رہا ہے بھائی جان, تو وہ فرسٹ پہ میری نظر میں وہ 1122 ہے. صاحب ہم آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے کہ آپ کے اس دکھ درد میں غم میں برابر کے شریک ہیں, اللہ پاک آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے, ہم دعا کر رہے ہیں. تو آخر میں سر کوئی پیغام دیں گے کسی بھی انتظامیہ کو, اپنا ڈی سی صاحب کو, یا جو ہماری حکومت ہے کو سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حج کے حوالے سے, تو ڈی سی صاحب اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. جو ابھی مری کا ہمارا ری ماڈلنگ کا چل رہا ہے, ایشوز تو چلے کمیونٹی میں آتے ہی رہتے ہیں, تو دیکھیں یہ مری ہماری ہے, جتنی مری بہتر ہوگی, انٹرنیشنل شہر ہے ہمارا, تو وہ انٹرنیشنل سطح پہ ہماری پنجاب گورنمنٹ, دیکھیں ہماری سیاست اپنی جگہ پہ ہے, اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اسے ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں. حسن اورنگزیب صاحب, میری ملاقات تو نہیں ہے ان سے, مگر جتنا بھی ابھی حلقے میں نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ سارے اپنا کام کر رہے ہیں, تو باقی ان کے ذاتی انٹرنل معاملات ہیں, وہ اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. تو انتظامیہ جو ہے الحمدللہ, پولیس 1122 پیرا, اگر ہم لوگ اپنے آپ کو قانون پہ چلنے کے عادی بنا لیں, کیونکہ پہلے تحصیل تھی, اتنا ایشوز نہیں تھے, مگر میں یہ ریکویسٹ ضرور اپنی انتظامیہ سے کروں گا کہ اگر کسی جگہ پہ بھی کوئی ایشو بنتا ہے, کوئی آپ کو ریکوائرمنٹس ہیں, تو وہاں کی جو کمیونٹی ہے وہاں سے آپ مشاورت کر کے ان لوگوں کو اعتماد میں لے کے اس کے بعد اگر فیصلے کریں, تو وہ لوگ بھی راضی رہیں گے, اور ہمارے مسائل بھی الحمدللہ, ہمارے مسائل ہیں نا مری, وہ لوگوں نے آج ہمارے آفیسرز ادھر موجود ہیں, کل انہوں نے چلے جانا ہے, مری تو ہمارے پاس ہی رہنی ہے, تو اگر اچھا کام کرتے ہیں تو بھائی جان ہم بالکل انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. جی ناظرین, یہ آج کے ہمارے مہمان تھے, معروف سیاسی سماجی شخصیت, مری یونین ٹرانسپورٹ کے صدر بھی ہیں, راجہ منصور اخلاق صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو آج جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ جی ٹی روڈ کوپنی باغ کے مقام پہ ان کا جو کاروباری مرکز تھا, یہاں پہ جو ہوٹل تھا, وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے 2 فلور ان کے جل کے راکھ ہو گئے. لیکن پھر بھی ہماری دعا ہے, بھائی کا حوصلہ بھی ماشاءاللہ بہت ہے, اللہ پاک انہیں پہلے سے بہتر دے. سر بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شکر عباسی کو اجازت دے. اللہ نگہبان.